بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر میں ایک خاص دن 11 اکتوبر پر بات کر رہے ہیں۔ پہلی نظر میں شاید عام سا دن لگے ہے نا؟ وعلیکم السلام جی، لیکن جب ہم نے اس پر تحقیق کی، خاص طور پر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین کو دیکھا، تو اندازہ ہوا کہ یہ تاریخ تو بھئی غیر معمولی واقعات اور شخصیات سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان معلومات سے کچھ دلچسپ پہلو نکالیں تاکہ 11 اکتوبر کی ایک آپ کہہ لیں کثیر الجہتی تصویر سامنے آئے۔ جی، صرف نام اور تاریخیں نہیں، بلکہ ان کے پیچھے کی کہانی، ان کی اہمیت۔ اور کیا کمال کے تضادات ہیں۔ ایک طرف صدیوں پرانا حلب کا وہ خوفناک زلزلہ، اور دوسری طرف ہمارے اپنے دور کے آئیکن امیتابھ بچن کی سالگرہ بھی اسی دن۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں 11 اکتوبر کی اس دلچسپ تاریخ کا سفر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اہم واقعات۔ جی، اور پہلا واقعہ جو ہے وہ ہمیں صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ 11 اکتوبر 1138، شام کا شہر حلب۔ جی، وہاں ایک انتہائی شدید زلزلہ آیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کے شاید سب سے مہلک، سب سے تباہ کن زلزلوں میں سے ایک تھا۔ لاکھوں جانیں۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی بڑا ہولناک واقعہ ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، قدرتی آفات کا بھی کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ یقیناً حلب اس وقت ایک بڑا اہم مرکز تھا، ثقافتی بھی، معاشی بھی۔ اس زلزلے نے بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ اچھا، اب کئی صدیاں آگے آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں 11 اکتوبر 1868، جی، یہ وہ دن ہے جب تھامس ایڈیسن نے اپنی پہلی ایجاد الیکٹریکل ووٹ ریکارڈر، اس کا پیٹنٹ حاصل کیا۔ اچھا، ایڈیسن کی پہلی ایجاد؟ جی، اگرچہ وہ ایجاد کوئی زیادہ چلی نہیں، تجارتی طور پر ناکام رہی، لیکن ایک عظیم موجد کے کیریئر کا آغاز تو تھا نا۔ بالکل، ایڈیسن کا نام ہی جدت اور نئی چیزوں کی علامت ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہی تاریخ، ایک طرف قدرتی تباہی، دوسری طرف انسانی ذہانت کا کمال۔ صحیح کہا۔ اور پھر 20ویں صدی میں آئیں تو اسی تاریخ کو سائنس اور عالمی سیاست کا ایک بڑا اہم موڑ نظر آتا ہے۔ 11 اکتوبر 1939۔ 1939؟ جی، دوسری جنگ عظیم کا آغاز۔ جی ہاں، اسی دن البرٹ آئنسٹائن کا وہ مشہور خط امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو پیش کیا گیا۔ وہ خط جس میں ایٹم بم کا ذکر تھا؟ بالکل، جس میں انہوں نے نازی جرمنی کی طرف سے ایٹمی ہتھیار بنانے کے خطرے سے آگاہ کیا تھا اور امریکہ کو اپنا پروگرام شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ تو بھائی تاریخ بدل دینے والا لمحہ تھا۔ اسی خط نے تو مین ہیٹن پروجیکٹ کی راہ ہموار کی۔ بلا شبہ، اس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سائنس، سیاست، جنگ، ان سب کے پیچیدہ تعلق کی ایک مثال ہے۔ صحیح۔ اسی دور کی ایک اور جھلک 1947 میں 11 اکتوبر کو برازیل اور چلی، ان دونوں ملکوں نے سوویت یونین سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ اچھا، یہ سرد جنگ کا ماحول بن رہا تھا، دنیا دو کیمپوں میں بٹ رہی تھی۔ جی بالکل، یہ اسی کی عکاسی ہے۔ اور پھر ویتنام کی تاریخ میں بھی یہ دن اہم ہے نا؟ جی ہاں، 1954 میں جنیوا معاہدے کے تحت فرانسیسی فوجیوں کا شمالی ویتنام سے انخلاء اسی دن 11 اکتوبر کو مکمل ہوا تھا۔ یہ ویتنام کی آزادی کی جدوجہد میں ایک بڑا قدم تھا، اور خطے سے فرانسیسی کولونیل ازم کے خاتمے کی طرف بھی۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا زمین سے اوپر چلتے ہیں، خلا کی طرف۔ 11 اکتوبر خلائی تحقیق کی تاریخ میں بھی کافی نمایاں ہے۔ ہاں، یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ 1958 میں اسی دن ناسا نے اپنا پہلا خلائی تحقیقاتی مشن پائنیئر 1 لانچ کیا۔ جی، اگرچہ وہ مشن چاند تک پہنچ نہیں پایا یا مستحکم مدار میں داخل نہیں ہو سکا۔ ہاں، ناکام رہا تھا۔ لیکن یہ امریکہ کے خلائی پروگرام کے بالکل شروع کے دنوں کی بات ہے۔ سوویت یونین کے سپوتنک کے فوراً بعد کی ایک اہم کوشش تھی۔ صحیح۔ کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا۔ بالکل، ڈیٹا تو ملا۔ اور پھر دیکھیں، ٹھیک 10 سال بعد 11 اکتوبر 1968 ناسا نے اپولو 7 لانچ کیا۔ اپولو 7 یہ تو کامیاب رہا تھا۔ جی ہاں، یہ اپولو پروگرام کا پہلا کامیاب انسان بردار مشن تھا۔ اپولو 11 کے حادثے کے بعد اس نے ناسا کا اعتماد بحال کیا اور چاند پر جانے کا راستہ ہموار کیا۔ تو یہ تاریخ ایک طرح سے امریکی خلائی پروگرام کے لیے واپسی کا دن بھی ہے، کہہ سکتے ہیں۔
اور پھر خلا میں خواتین کی نمائندگی، اس حوالے سے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ جی، وہ کیتھرین سولیون والا واقعہ؟ بالکل، 11 اکتوبر 1984 خلائی شٹل چیلنجر کے مشن کے دوران کیتھرین ڈی سولیون خلا میں چہل قدمی کرنے والی یعنی اسپیس واک کرنے والی پہلی امریکی خاتون بنی۔ زبردست، یہ تو واقعی ایک سنگ میل تھا۔ جی ہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خواتین کی شمولیت کی ایک بڑی علامت۔ اور خلائی تاریخ میں ایک اور ہندسہ بھی اسی دن سے جوڑا ہے، 100واں مشن۔ ہاں، سن 2000 میں 11 اکتوبر کو ناسا نے STS-92 مشن لانچ کیا۔ یہ اسپیس شٹل پروگرام کا 100واں مشن تھا۔ واہ، اس پروگرام کی کامیابی کا ثبوت؟ یہ ویٹیکن کونسل شروع ہوئی۔ دوسری ویٹیکن کونسل، یہ کیتھولک چرچ کی بڑی اہم کونسل تھی، ہے نا؟ تقریباً 92 سال بعد ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ چرچ کی ایک عالمی مجلس تھی جس میں بشپ وغیرہ جمع ہوئے اور عقائد اور عبادات پر غور کیا۔ اس کونسل نے کئی اہم اصلاحات کی، چرچ کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہوں گے؟ یقینا۔ اچھا، عالمی سیاست میں دیکھیں تو 1986 11 اکتوبر امریکی صدر رونلڈ ریگن اور سوویت رہنما میخائل گورباچوف کی ملاقات آئس لینڈ میں۔ ریکیاوک سمٹ، یہ تو بہت مشہور ہے، سرد جنگ کے خاتمے کی طرف ایک بڑا قدم سمجھا جاتا ہے۔ جی، اگرچہ وہاں کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن یورپ میں درمیانے فاصلے کے جو میزائل تھے IRBMs، ہاں، INF میزائل، جی، ان کو ختم کرنے پر کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا تھا، جس نے بعد میں INF ٹریٹی کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ پھر ایک واقعہ جس نے امریکی معاشرے کو کافی ہلایا، 1991 میں 11 اکتوبر کو پروفیسر انیتا ہل نے ٹی وی پر گواہی دی۔ ہاں، کلیرنس تھامس کی سپریم کورٹ نامزدگی کے دوران جنسی ہیراسمنٹ کے الزامات پر۔ بالکل، اس گواہی نے پورے امریکہ میں ایک بحث چھیڑ دی تھی، کام کی جگہ پر جنسی ہراسمنٹ کے مسئلے پر۔ اور اس کے بعد سے ایسے معاملات کو دیکھنے کا انداز بھی کافی بدلا۔ جی، اور آخر میں کاروباری دنیا سے ایک خبر۔ 2001 میں اسی تاریخ کو پولرائڈ کارپوریشن، پولرائڈ، وہ فوری تصویر والے کیمرے؟ وہی، انہوں نے دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی۔ اچھا، ڈیجیٹل کیمروں کا زمانہ آ گیا تھا نا؟ جی، یہ اسی تبدیلی کی ایک مثال تھی۔ تو بھائی، قدرتی آفت، ایجادات، عالمی سیاست، خلائی کامیابیاں، سماجی مسائل، معیشت، کیا کچھ نہیں ہے اس ایک دن میں؟ یقیناً۔ اچھا، اب رخ کرتے ہیں ان مشہور شخصیات کا جن کی پیدائش اس دن ہوئی۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، امیتابھ بچن 1942 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ جی ہاں، ان کے بارے میں تو کیا کہنا، ایک عہد ہیں وہ۔ بہت ہی با اثر خاتون ایلینور روزویلٹ 1884 میں اسی دن پیدا ہوئیں۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ کی اہلیہ، لیکن ان کی اپنی شخصیت بہت مضبوط تھی، انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیا انہوں نے۔ جی ہاں، وہ صرف خاتون اول نہیں تھیں، خود ایک بڑی رہنما، سفارتکار، مصنفہ تھیں۔ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اس کی تشکیل میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ یہ واقعی قابل ذکر بات ہے۔ اسی طرح 11 اکتوبر نوبل انعام یافتگان کا دن بھی ہے۔ 1884 میں جرمن کیمیا دان فریڈرک برجیاس پیدا ہوئے۔ برجیاس، انہیں کس چیز پر ملا تھا نوبل؟ انہیں کوئلے سے مصنوعی ایندھن بنانے کے طریقے پر 1931 میں کیمیا کا نوبل انعام ملا تھا۔ اچھا، صنعتی کیمیا میں اہم کام۔ جی، اور پھر ادب کے نوبل انعام یافتہ بھی ہیں۔ 1885 میں فرانسیسی مصنف فرانسیس مورک پیدا ہوئے۔ مورک، جی، ان کے ناولوں میں نفسیات اور مذہب کا گہرا رنگ ہوتا ہے، انہیں بھی نوبل ملا تھا۔ ہاں، 1952 میں ادب کا نوبل انعام۔ اچھا، کچھ اور نام دیکھیں۔ بھارت سے 1902 میں جے پرکاش نارائن۔ جے پی لوک نائک بہت بڑے سماجی کارکرتا اور رہنما تھے۔ ایمرجنسی کے خلاف ان کی تحریک بہت مشہور ہے۔ بالکل۔ پھر امریکہ سے 1925 میں ایلمور لینارڈ، کرائم فکشن کے بڑے مشہور مصنف۔ ہاں، ان کی کئی کتابوں پر فلمیں بنی ہیں، گیٹ شارٹی، جیکی براؤن۔ ان کا انداز بڑا منفرد تھا۔ جی، اور موسیقی کی دنیا سے 1919 میں امریکی جیز ڈرمر آرٹ بلیکی۔ آرٹ بلیکی، دی جیز میسنجرز والے، لیجنڈ ہے وہ تو۔ بالکل۔ اور اداکاری میں 1962 میں امریکی اداکارہ جوان کوزاک۔ جی، کئی فلموں میں دیکھا انہیں۔ اور آج کل کی موسیقی میں 1992 میں امریکی ریپر
कार्डी बी की पैदाइश भी इसी दिन है। वाह, तो ये फहरिस्त तो वाकई बहुत मुतनव्वा है। फन, साइंस, अदब, सियासत, समाजी खिदमत, हर शोबे के लोग। जी हाँ। अच्छा, अब पैदाइशों के बाद उन शख्सियात का जिक्र जो 11 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हुईं। मानिया के एक बहुत ताकतवर वजीर आजम थे, सोकलू मोहम्मद पाशा। उनका इंतकाल भी इसी दिन हुआ। उस्मानी तारीख की एक अहम शख्सियत। जी। फिर साइंस की दुनिया में एक बड़ा नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल। 1889 में उनका इंतकाल हुआ। जूल, जिनके नाम पर तवानाई की इकाई है। वो ही अंग्रेज माहिर तबियात थे। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर उनका बुनियादी काम है। अमेरिकी तारीख में 1809 में मैरीवेदर लुइस का इंतकाल भी इसी दिन हुआ। वो लुइस और क्लार्क मुहिम वाले। जी हाँ, वही जिन्होंने अमेरिका के मगरबी इलाकों को दरियाफ्त किया। उनकी मौत के हालात पर आज भी कुछ इसरार है। अच्छा। और मजहबी तारीख में 1531 में स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट इस्लाहात के एक बड़े रहनुमा थे, हेल्ड्रिक्स ज़ोंगली। उनका इंतकाल भी 11 अक्टूबर को हुआ। ज़ोंगली, मार्टिन लूथर के हमस। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा जदीद दौर में आते हैं और उर्दू अदब के लिए ये एक उदास दिन है। 2005 में 11 अक्टूबर को शानुल हक हकीर साहब का इंतकाल हुआ, टोरंटो में। हकी साहब माहिर लिसानियात, लुगत नवीस, शायर, नक़ाद, क्या कुछ नहीं थे वो। उनकी अंग्रेजी उर्दू लुगत तो हर घर की ज़रूरत है। बिलाशुबा उनकी वफ़ात उर्दू दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इल्म और तख्लीक का एक नायाब इम्तिजाज थे वो। सही कहा। इसी तरह फ़नून लतीफ़ा में 1963 में फ्रांसीसी मुसन्निफ, शायर, फिल्मसाज जॉन कॉक्टो का इंतकाल हुआ। 20वीं सदी की फ्रांसीसी सकाफत का एक बड़ा नाम। और अमरीकी कॉमेडी में 1991 में रेड फॉक्स। हाँ, सैनफर्ड एंड सन वाले। उनका इंतकाल भी इसी दिन हुआ। यहाँ फिर खला से जुड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है ना? जी, ये वाकई काबिल गौर है। हमने पहले जिक्र किया कि 11 अक्टूबर 1984 को कैथरीन सलेवान खला में चहलकदमी करने वाली पहली अमरीकी खातून बनी। हाँ। और ठीक 35 साल बाद 2019 में उसी तारीख 11 अक्टूबर को खला में चहलकदमी करने वाले पहले इंसान सोवियत खलाबाज एलेक्सी लियोनोफ, उनका इंतकाल हुआ। कमाल का इत्तेफाक है। एक ही दिन खला में पहली अमेरिकी खातून की स्पेस वॉक और खला में पहले मर्द की स्पेस वॉक करने वाले की बरसी। जी, ये जैसे खलाई सफर की पूरी कहानी का एक खुलासा सा है इस एक तारीख में। बिल्कुल। अच्छा, और हालिया वफियात में 2022 में डेमंजिला लैंसबरी का इंतकाल भी इसी दिन हुआ। ओह, मर्डर शी रोट वाली अदाकारा। जी हाँ, और ब्यूटी एंड द बीस्ट में मिसेस पॉट्स की आवाज भी। कितना तवील और शानदार कैरियर था उनका। बिल्कुल। और पाकिस्तानी सियासत से 2012 में साबिक वजीर कानून शेर अफगान नियाजी साहब का इंतकाल भी 11 अक्टूबर को हुआ। तो ये थी कुछ अहम वफियात। अब आखिर में इस दिन मनाए जाने वाले खास अय्याम या तातीलात का जिक्र कर लेते हैं। जी, इनमें शायद सबसे अहम है अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा लड़कियों का आलमी दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। हाँ, ये तो बहुत अहम दिन है। ये 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया भर में लड़कियों को जो खास मसाइल दरपेश हैं, तालीम, सेहत, कम उम्री की शादी, सिनफी इम्तियाज, इनके बारे में आगाही बढ़ाना है और उनके हुकूक को फ़रोग़ देना है। बिल्कुल, हमें याद दिलाता है कि माशरे में लड़कियों का किरदार कितना अहम है और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें क्या करना है। इसके अलावा शुमाली मकदूनिया में 11 अक्टूबर को यौम-ए-इन्क़लाब मनाया जाता है। ये दूसरी जंग अजीम में फाशिस्ट कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत के आगाज की याद में है। अच्छा। और अमेरिका में इस दिन दो और अहम चीजें हैं। एक है नेशनल कमिंग आउट डे। जी, ये LGBT+ कम्युनिटी से मुतालिक है। जी हाँ, ये दिन LGBTQ+ अफराद की हौसला अफजाई करता है कि वो अपनी शनाख्त जाहिर करें, यानी कमिंग आउट करें, और उनकी हिमायत का दिन है। मकसद ये है कि माशरे में आगाही बढ़े और उनके लिए कबूलियत और बराबरी को फ़रोग़ मिले। और दूसरा दिन अमेरिका में कौन सा है? जनरल प्लास्की मेमोरियल डे। ये पोलिश फौजी रहनुमा थे काज़मीर प्लास्की, जिन्होंने अमरीकी जंग आज़ादी में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उन्हें अमरीकी कैवलरी का बाप भी कहते हैं। तो ये था 11 अक्टूबर का एक, आप कह लें, तफसीली जायज़ा। हमने देखा कि कैसे ये एक तारीख अपने अंदर सदियों के वाक़यात समेटे हुए हैं। कुदरती आफात भी हैं,
سائنسی کامیابیاں بھی، عظیم شخصیات کی پیدائش بھی، وفات بھی، اور عالمی اہمیت کے دن بھی۔ واقعی یہ گفتگو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے بڑے واقعات نہیں بلکہ ہر دن اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے۔ یہ ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے، حال کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ 11 اکتوبر جیسی ایک تاریخ کتنے مختلف واقعات کو جوڑتی ہے۔ حلب کا زلزلہ، اپولو 7 کی پرواز، آئنسٹائن کا خط، انیتا ہل کی گواہی، شان الحق حقی صاحب کی وفات، لڑکیوں کا عالمی دن، یہ سب بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن کیا ان سب کو ایک ہی تاریخ کے آئینے میں دیکھنے سے کیا ہمیں تاریخ کے بڑے دھاروں کے بارے میں، انسانی تہذیب کے اتار چڑھاؤں کے بارے میں، یا وقت کے ساتھ ہماری ترجیحات اور اختیار کیسے بدلتی ہیں، اس بارے میں کوئی گہری، کوئی منفرد بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی کیا ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر کوئی بڑی تصویر بنتی ہے؟ جی بالکل۔ شاید اس نقطے پر غور کرنے سے ہمیں تاریخ کو دیکھنے کا، اسے سمجھنے کا ایک نیا زاویہ مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔